الرحيم قد أفلح المؤمنون حضرات گرامی قدر آج آپ کے سامنے 18ویں پارے کے بعض اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کے اندر مومنین کی، ایمان والوں کی صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور ایمان والے فلاح کیسے پاتے ہیں، کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، وہ لوگ ایمان والے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، حفاظت کے ساتھ اپنی نمازوں کے اندر لذت طاری کرنے والے، خشوع و خضوع کو پیدا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، باعزت ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، چاہے روزے کی حالت میں ہو چاہے بغیر روزہ کی حالت میں ہو، یعنی روزہ کی حالت کے اندر تو بلولا ہر چیز سے بچنا ہے، لیکن بغیر روزے کی حالت میں اگر روزہ نہیں بھی ہے ہر چیز سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ یہ اصل ایمان والے ہوتے ہیں جو نہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، اور نہ اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے قدموں کی حفاظت کرنے والے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنے والے، ہر چیز یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے والے بندے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر سورہ مومنون کے اندر اپنے آپ سے ڈرنے کا ذکر کیا، یعنی اللہ رب العزت نے کہا میرے بندے وہ ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں، شیطان کے بندے وہ ہیں جو اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی طرح رسالت کے اوپر، رسولوں کے اوپر جتنے بھی نبی آئے ان کے اوپر ایمان رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی بارے کے اندر جتنے بھی انبیاء، کتابیں جتنی بھی اللہ نے نازل کی، صحیفے نازل کیے، ان کے اوپر ایمان رکھنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اب یہ سورہ نور وہ بھی 18ویں پارے کے اندر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ اہم مضامین کا ذکر کیا ہے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد اس کا نکاح اللہ رب العزت زانیہ عورت سے کرے گا یا مشرک عورت سے۔ کیا مطلب ہے؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی غلط ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، فاحش ہوتا ہے، لیکن بیوی اچھی ہوتی ہے۔ یہ کلیئر طور پہ ہوتا ہے۔ اگر مرد کرتا ہے زندگی کے اندر زنا کرتا رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا قانون ہے اس بندے کو عورت بھی فاحشہ زانیہ ملے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور جو زانیہ عورت ہے، جو زانیہ عورت ہے یعنی عورت ہے زنا کرتی ہے، اللہ رب العزت ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے زانی مرد یا مشرک مرد کو تیار کر دیا ہے، اللہ نے قانون بنا دیا۔ اور 18ویں سے 19ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین، بری عورتیں برے مرد، والخبیثون اور برے مرد للخبیثات، بری عورتیں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد للطیبات، پاکیزہ عورتیں، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پاکیزہ کو پاکیزہ کے ساتھ، زانی کو زانی کے ساتھ، مشرک کو مشرک کے ساتھ، اللہ رب العزت نے اکثریت طور پہ ایسے ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ تم میں سے اگر اپنی عورت کو دیکھے کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ برائی کر رہی ہے، برا کام کر رہا ہے، یا کوئی مرد کسی گھر کے اندر زیادہ آتا ہے تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے طریقہ بتا دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے جان سے مار دے، بلکہ اس کو کہا تو گواہوں کو تلاش کرے، تو عادل گواہوں کو تلاش کرے۔ اب بندہ پریشان ہو جائے گا کہ میں گواہوں کو کیسے تلاش کروں،
کیونکہ میری عورت کا معاملہ ہے، بیوی کا معاملہ ہے، اور معاملہ بھی اسی وقت ہے، میں گواہوں کو کہاں سے لاؤں؟ پھر اللہ نے آگے ایک راستہ رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں لیان۔ نکاح کے بعد طلاق، طلاق کے اگر بعد ایک راستہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد ایک راستہ ہے، رجوع ہو سکتا ہے، لیکن لیان چاہے خدا لے لے اور رجوع ہو سکتا ہے، طلاق لے لے، طلاق مرد دے دے، پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، یعنی دوبارہ واپسی ہو سکتی ہے۔ لیان ایسا طریقہ کار ہے جو بندہ لیان کر لیتا ہے، اس کا دوبارہ قطعی طور کے اوپر دوبارہ رجوع اس عورت کی طرف، اس کے ساتھ نکاح کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ لیان کا طریقہ کار ہے، لیان کا طریقہ کار ہے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اب وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، جج کے پاس جائے گا، جا کے کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا ہے اور میرے پاس اس کے گواہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں قسمیں اٹھاتا ہوں۔ 4 قسمیں اس کے اندر پہلے اٹھائے گا مرد، پھر اٹھائے گی عورت، پھر پانچویں قسم مرد اٹھائے گا، 5 عورت اٹھائے گا۔ قسمیں کس طرح اٹھانی ہے؟ پہلی 4 قسمیں اللہ کی قسم مرد کہے گا، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو فلاں مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اسی طرح 4 مرتبہ مرد کہے گا، پھر 4 مرتبہ عورت کہے گی اللہ کی قسم یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے زنا نہیں کیا، میں فلاں مرد کے ساتھ نہیں۔ اب 5ویں قسم اٹھائیں گے، اور 5ویں قسم کے اندر الفاظ قرآن مجید کے ہیں کہ اگر مرد پہلے اٹھائے گا قسم، اگر میں جھوٹا ہوں، میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو جائے، پھر عورت اٹھائے گی ساتھ قسم۔ اگر یہ مرد جھوٹا ہے، اے اللہ اس کے اوپر غضب نازل کر دے، اس کے اوپر اپنی لعنت کر دے، اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اپنا غضب اور اپنی لعنت کر دے۔ اب یہ لیان ہو چکا ہے، 5 قسمیں اٹھانی ہیں، اب لیان ہو چکا ہے۔ لیان کا محدثین نے لکھا ہے کہ جس مرد نے جس عورت نے آپس کے اندر لیان کیا ہے، قسمیں اٹھا لی ہیں، اللہ رب العزت اس معاملے کو چھپنے نہیں دیا۔ اللہ نے ایک ظاہر ہے، ایک تو جھوٹا ہے ہی ہے نا، چاہے مرد جھوٹا ہوگا چاہے عورت جھوٹی ہوگی، کوئی تو جھوٹا ہوگا نا جو لیان کی صورت پیدا ہوئی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی لیان والے واقعات پیش آئے ہیں، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں گزرا جو جھوٹا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ لیان کے اندر اللہ رب العزت یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا طریقہ ہے، لیان کا طریقہ ایسا ہے، ہر چیز کی سزا دنیا سے جانے کے بعد ملے گی۔ چوری کرتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، دنیا کی اسے سزا بھی نہیں ملی، ہاتھ بھی نہیں کٹا۔ اگر زنا کرتا ہے، کوڑے نہیں لگے، درے نہیں لگے، اس کو قیامت والے دن اس کی سزا مل جائے گی۔ لیکن جو بندہ لیان کرتا ہے یا عورت لیان کرتی ہے، مرد اور عورت کے درمیان جدائی کا راستہ ہوتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے، ایسا غضب ہے، ایسی لعنت ہے اللہ کی کہ اللہ رب العزت اس معاملے کو دنیا کے اندر ہر بندے کے اوپر واضح کر دیتا ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس معاملے کو چھپانا ہی کیوں تاکہ ساری زندگی شکوک و شبہات کے اندر رہے۔ ایسے واقعات کئی ایک ملے ہیں، امام مسلم نے لکھا ہے شرح کے اندر، وہ فرماتے ہیں ہمارے دور کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا، لیان کی صورتحال اختیار کر لی گئی، لیان کے بعد 3 دن گزرے، مرد کا معاملہ واضح ہو گیا، مرد جھوٹ بول رہا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قاضی تھے، ان کے دور کے اندر ایک ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا، مرد نے عورت کو دیکھ لیا، عورت آگے سے مکر گئی، کہتی ہے میں نے تو کیا ہی نہیں سنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، ابو ذر نے فیصلہ کیا رضی اللہ عنہ، فیصلہ کرنے کے 4تھے دن جمعہ کا دن تھا، فرماتے ہیں جمعہ کا دن تھا، ہم جمعہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، اللہ رب العزت نے اس عورت کو بری طرح سے زمین کے اوپر مار دیا، غازی اللہ غازی اللہ علیہ، کہ اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہو گیا، اللہ کی لعنت ہو گئی، اللہ کی پھٹکار آ گئی، اور
ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس عورت کو بھکاریوں کی طرح لوگوں کے در بدر مانگتے ہوئے دیکھا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اللہ کا غضب بھی ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس معاملے کو دنیا کے اندر واسع کر دیا. آگے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر فرمایا ایک ایسا گروہ کا منافقین کا جس میں سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں، اس کے اوپر تہمت لگا دیا کہ فلاں مرد کے ساتھ سیدہ عائشہ نعوذ باللہ من ذالک پھر رہی ہے، فلاں مرد کے ساتھ رات گزاری ہے. بعض صحابہ بھی اس کے اندر شکوک و شبہات کا اظہار کر چکے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی اس کے اندر کشمکش کے اندر پڑ چکے تھے کہ واقعی سیدہ عائشہ من ذالک اس کے اندر شک کے اندر پڑ چکے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے غلام مرد کے ساتھ رات کو گزارا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ کے حق کے اندر گواہی دی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں میرے پاس آتے تھے، باتیں کرتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں تھے کرتے، کم قلیل باتیں کرتے تھے. اور سیدہ فرماتی ہیں میں تو پاک باز تھی، میرے اوپر بہتان لگا تھا اور مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت میری پاکیزگی کو قیامت تک واضح کرنے کے لیے میرے حق کے اندر اللہ قرآن کو نازل کرے گا. سیدہ عائشہ واحد خاتون ہے جس کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو نازل کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا افک مبین وھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے دنیا کا. سیدہ تو پاک باز تھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ کے بارے میں گواہی دی. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ کے پاس ایک خط بھیجا، چٹھی بھیجی کہ اماں جی عائشہ سے پوچھ کے آؤ یہ جو روضہ رسول کے اندر جگہ موجود ہے ایک قبر کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کیا اس قبر کی جگہ مجھے دے سکتی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت چٹھی پہنچی، کہتی ہیں میری آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی، اس لیے کہ آج عمر بن خطاب کا میرے پاس خط آیا ہے اور وہ مجھ سے جگہ کا مطالبہ کر رہی ہے. سیدہ فرماتی ہیں میرے ذہن کے اندر وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت عمر تو وہ عمر ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. حضرت عمر تو وہ ہے جس نے میری عزت کی حفاظت کی تھی اور میرے حق کے اندر گواہی دی تھی. کہنے لگی عبداللہ بن عمر کو جاؤ اپنے باپ عمر کو کہہ دو یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے دی، لیکن اے عمر اگر آپ مانگ رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی جگہ آپ کو دے دیتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی بنا کے اوپر یعنی جو حضرت عمر نے ان کی حق کے اندر گواہی دی تھی اپنی جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی ہوئی تھی حضرت عمر کو وقف کر دی. آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک وہیں پہ موجود ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.